ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے اور دوائی آدمی صحت کے لیے کھاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں بھی جائیں جب بھی تو لوگوں کے ٹیسٹ کو دیکھ کر گفتگو نہ کریں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور دور حاضر میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے اور لوگوں کے ذہن کو، لوگوں کے فکر کو آخرت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تیزی کے ساتھ دنیا میں گناہ بڑھ رہا ہے، یا مسلم نوجوان جو دن بدن برائیوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کرنے کی دو وجہ ہے سب سے بڑی۔ ایک سب سے پہلی وجہ ہے کہ بندے کے دل سے خوف خدا نکل گیا۔ گناہ وہی کرتا ہے جس کے دل سے خوف خدا نکل جائے، اور گناہ وہ کرتا ہے جس کے دل سے فکر آخرت نکل جائے۔ یعنی نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ آخرت کی فکر ہے، وہی بندہ گناہ کرتا ہے اور برائی کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو یا جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، وہ کبھی بھی گناہ اور برائی کے راستے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر آپ صحابہ اکرام کی، اولیاء اکرام کی، صوفیاء اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا بھی تھا اور ان کے دلوں میں فکر آخرت بھی تھی۔ اور آج ہماری زندگیوں سے الا ماشاءاللہ یہ دونوں چیزیں نکل چکی۔ آج آپ دیکھیں، اگر مسلمان شراب پی رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مسلمان نشہ پر دوائیوں کا استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج مسلمان سود کے دھندے کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان دکان پر بیٹھا اگر کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان سے بغاوت کرتا ہے، یا آج مسلمان گناہ کر کر کے معاشرے کے لیے ناسور بن چکا ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ دل سے خوف خدا اور فکر آخرت دونوں چیزیں نکل چکی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انسان نیکی کے راستے پر چلے، ایک انسان برائیوں سے توبہ کرے، ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، تو آپ کو اس کے دل میں یہ دونوں چیزیں پیدا کرنی پڑے گی اور دونوں چیزیں اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ تو اپنوں کا مجمع ہے۔ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی یہ بات کہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں کہ آج ہم سنیوں کے دل دماغ میں ایک بات بچپن سے بٹھا دی گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ بیٹا تم کچھ کرو یا نہ کرو پھر بھی تم ہی جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم سنی ہو۔ یعنی تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سنی، تم نماز نہیں پڑھو گے تو بھی تم جنت میں جاؤ گے، تم روزہ نہیں رکھو گے تو بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک بات اور بٹھا دی گئی ہے کہ تم کسی اچھے پیر کا دامن پکڑ لو، پھر تم چاہے کچھ کرو نہ کرو تمہارا پیر تم کو جنت میں لے کر جائے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں بندے کو بے عملی کے راستے پر لے جاتی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر لے جاتی۔ آپ مجھے بتائیے، اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی پیر گزرا ہے؟ اس کائنات میں صدیق اکبر سے بڑا بھی کوئی مرید گزرا ہے؟ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے صرف سنیت ہی کافی، کیا صدیق اکبر سے بڑے ہم سنی ہیں؟ کیا سیدنا عمر فاروق اعظم سے ہم بڑے سنی ہو گئے؟ کیا سیدنا عثمان غنی کو یہ پتا نہیں تھا کہ سنیت کیا ہے؟ کیا مولا کائنات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سنیت کیا ہے؟ کیا یہ بزرگان دین، یہ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے سنیت ہی کافی ہے؟
پھر شب بیداریاں کیوں تھی، پھر تقویٰ کیوں تھا، پھر خوف خدا کیوں تھا، پھر رات رات بھر ان کا رونا کیوں تھا، پھر بتائیے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی خوف خدا میں ان کا لرزنا اور تڑپنا کیوں تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میزبانوں، میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ جنت میں صرف سنی ہی جائے گا۔ ہاں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، سوائے اس کے کوئی کتنا بڑا عابد و زاہد بن جائے، اگر وہ نبی سے محبت نہیں کرتا تو جنت تو کیا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف سنیت ہی کافی ہے جنت میں جانے کی، تو میں آپ کو ایک بات اور بولتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں علماء کی موجودگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور پھر حضور کی شفاعت کے صدقے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہابی دیوبندی ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے بتائیے؟ یہ مشرکین ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ ارے سنی ہی تو ہوں گے کہ گناہ کی وجہ سے گیا جہنم میں، پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، حضور کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکالا گیا، تو جہنم سے وہی نکالا جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ یعنی پتہ چلا کہ ایمان والا ہو کر بھی جہنم میں گیا نا، اور جب رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا تو جہنم سے نکالا گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، میری جنت کے لیے صرف میرا سنی ہونا کافی، میری جنت کے لیے اچھے پیر کا دامن پکڑ لینا کافی، میری جنت کے لیے صرف لنگر ٹیک جلوس جلسے کافی، میری جنت کے لیے صرف مزارات پر جانا چادر چڑھانا کافی ہے، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میزبانوں، میں کہتا ہوں آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ غلط فہمی کا۔ اگر سنی ہونے کے باوجود آپ فرائض و واجبات پر عمل نہیں کرتے، سنی ہونے کے باوجود آپ جائز ناجائز کا فرق نہیں دیکھتے، سنی ہونے کے باوجود آپ دن رات گناہ پر گناہ کرتے ہیں، سنی ہونے کے باوجود آپ اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا آپ ایسی صورت میں بھی جنت میں جائیں؟ اگر آپ کہیں کہ ایسے میں بھی میں جنت میں جاؤں گا، تو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو جہنم سے پھر نکالا جائے گا وہ لوگ کون ہوں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، تو نیکیوں کے راستے پر چلنا ہے تو دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ضروری ہے۔ اگر دل سے دونوں چیزیں نکل جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان گناہوں کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے، وہ اللہ رسول کا نافرمان و باغی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام اور بالخصوص صحابہ کی وہ جماعت جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جنت کا مژدہ عطا فرمایا، جن کو میرے آقا نے جنت کے مالک و مختار نے جن کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا، آپ ان کی راتیں اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں، میں نے کہا نا حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید نہیں، میرے نبی کی راتیں اٹھا کر دیکھیں، جس رب کے سجدے کرتے وہ رب خود فرماتا ہے محبوب کچھ دیر آرام بھی کرو، لیکن آقا پوری پوری رات عبادت کرتے، اور جب پیر ایسا ہوتا ہے تو مرید بھی صدیق اکبر کی طرح، کہ صدیق اکبر کو نبی نے زمین پر جنت کا مژدہ عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر پوری پوری رات عبادت کیا کرتے۔ جب پیر غافل ہوتا ہے تو مرید بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور پیر جب پیر کامل ہوتا ہے تو مرید بھی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے، پیر بھی نیکوکار ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہماری دین سے دوری کی وجہ سے اور دینی غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے آج مارکیٹ میں بہت سارے جوہڑا بھی پیر بنے بیٹھے ہوئے، پیر فقیر بابا باپو درویش پتہ نہیں کون کون، اور ان کی دکانداری بھی دھڑلے سے چل رہی ہماری وجہ سے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں پیر ہوتا کون ہے اور پیر ہونا کیسا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں گجرات کے ایک علاقے میں آیا، جب پہلی مرتبہ وہاں آیا تو جو مرد حضرات تھے جنہوں نے بلایا تھا کمیٹی والے، ایک ایک کر کے مصافحہ کر رہے تھے،
اب جب مسافہ کرتے کرتے میں آگے بڑھا تو عورتیں بھی کھڑی تھی مسافہ کرنے کی. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں کوئی پہلی بار تو نہیں آیا یہاں پر, کوئی مجھ سے پہلے بھی تو آیا ہوگا, کوئی مجھ سے پہلے بھی مبلغ آیا ہوگا, عالم آیا ہوگا, پیر آیا ہوگا. آپ کے یہاں تو بہت آتے جاتے رہتے, انہوں نے کسی نے ایک بھی بار ان کو سمجھایا نہیں ہے. عورتیں کھڑی ہوئی صف لگا کر مسافہ کرنے کے لیے. میں نے کہا ان کو دیا کیا تم نے اتنے سالوں میں, دیا کیا؟ عورتیں مسافہ کریں گی مبلغ سے یا عالم سے یا پیر سے. ایک علاقے میں نے دیکھا, آپ کے گجرات کی بات کرتا ہوں, ایک علاقے میں نے دیکھا کہ اس علاقے کا معاملہ یہ تھا کہ جب اس آبادی میں رہنے والی عورت ناپاکی سے پاک ہوتی تھی تو اس گھر کا مرد آتا تھا مسجد کے امام سے بالٹی پر پانی دم کروانے, اور پھر وہ دم کرا کے لے جاتا اور اس پانی سے وہ عورت غسل کرتی. تو میں نے دیکھا ایک آدمی, دو آدمی, میں نے امام سے پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کا یہ چلن اور یہاں اس گاؤں میں یہ رسم ہے کہ عورت جب ناپاکی سے پاک ہوتی ہے تو آ کر پانی دم کرا کر لے جاتے ہیں, پھر عورت پہلی بار اس پانی سے غسل کرتی ہے. میں نے کہا یہ کب سے چلا ہے؟ تو کہتے مجھ سے پہلے ایک مولانا تھے 35 سال تک, انہوں نے شروع کیا تھا تب سے چلا ہے. میں نے کہا یہ ختم کب ہوگا؟ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی, اس کے بعد اب آپ کر رہے ہیں, آپ کے بعد آپ, تو مسجد کے امام کے پاس پورا حساب ہوگا کون سے گھر کی عورت پاک ہے کون سی ناپاک ہے. بتائیے. میں نے کہا امام کے پاس تو پورا اکاؤنٹ موجود ہوگا گاؤں کا, کتنے نمازی ہے یہ نہیں معلوم ہوگا, کتنی پاک ہے کتنی ناپاک ہے یہ ضرور معلوم ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں, تو یہ دین, ہم اور آپ دین پر عمل کرنے, ہم اور آپ کر کیا رہے, ہم اور آپ جا کہاں رہے, کون سے راستے؟ تو آپ ابھی مدرسے میں زیر تعلیم, یہاں سے نکلنے کے بعد آپ نکلیں گے اور آپ عالم بنیں گے, حافظ بنیں گے, دین کے دائی بنیں گے, مبلغ بنیں گے, مفتی بنیں گے, آپ نکلیں گے تو آپ کو معاشرے میں موجود ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ. آپ جہاں جائیں وہاں ذائقہ دیکھ کر بات نہیں کریں گے, ضرورت دیکھ کر بات کریں گے انشاءاللہ. جنہوں نے بلایا ہے, کبھی کبھی میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہیں میں جاتا ہوں تقریر کے لیے, ویسٹ بنگال, اڑیسہ, جھارکھنڈ, وہاں مجھ سے کہتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ کیا بولنا ہے مجھے, تو مجھے وہاں 25 ٹاپک دیے جاتے ہیں. حضرت نماز پر بولنا, حقوق والدین پر بولنا, میاں بیوی کے رشتے پر بولنا, یہاں پر جب والد کا انتقال ہوتا ہے بڑا بھائی پورا مال قبضہ کر لیتا ہے, چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتا, تھوڑا اس پر بھی اصلاح کر دیجیے گا. حضرت ہمارے یہاں فلموں کا بڑا چلن ہے, شادی میں جہیز بہت دیا جاتا ہے. 25 ٹاپک, 25. اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں حضرت یہ بھی آ چکے ہیں, پہلے یہ بھی آ چکے ہیں, پہلے یہ بھی آ چکے ہیں. یعنی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کا نام گنائیں گے اور اس کے بعد 25 ٹاپک بھی دیں گے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے 18 لوگ آ چکے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ سارا مجھے ہی بولنا ہے. انہوں نے کیا بولا, انہوں نے کیا بتایا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبر, اور معذرت کے ساتھ کہوں گا, ارے وہ کمیٹیاں جو 35 سال سے اپنے گاؤں میں جلسہ کروا رہی ہیں, آج کمیٹی والے کہتے ہیں کہ اس جلسے کی بنیاد ہمارے دادا نے رکھا تھا, دادا کے بعد ابا پوری زندگی کرتے رہے, ابا کے بعد 11 سال سے ہم لوگوں نے ذمہ داری لی ہے اور گاؤں کے نوجوان مل کر یہ کام کر رہے ہیں. 35 سال سے جس گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں تو گاؤں کے بوڑھوں کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہوتی, اور جو 11 سال سے نوجوان جڑے ہوتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہوتے, وہ بھی بڑے بڑے علماء کو بلا کر جلسے تو کر رہے ہیں, جلسوں میں قوم کا لاکھوں روپیہ خرچ تو کر رہے ہیں, لیکن کمیٹی والوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. پوری رات جلسہ کرنے کے بعد کمیٹی کا ایک ممبر بھی فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتا. میرے پیارے آقا کے پیغمبر, اور ریزن کیا ہے؟ یہ قوم رسم و رواج میں الجھ کر رہ گئی, رسم و رواج میں یہ کرنا ہے وہ کرنا. ابھی 1 مہینہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا عرس آ گیا, وہ ختم نہیں ہوا تیسرا عرس آ گیا, یہ سندل ہے وہ جلوس ہے, یہ چادر ہے وہ ڈیگ ہے وہ لنگر ہے. ہم انہی ساری چیزوں میں, جبکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. فرائض و واجبات کو چھوڑ کر رسم و رواج میں الجھے رہو گے تو یاد رکھنا دنیا میں مزہ تو بہت آئے گا, لیکن آخرت میں سوائے عذاب کے آپ کا کچھ بھی مقدر نہیں ہو سکتا. تو قوم کے دل میں فکر آخرت اور خوف خدا کو پیدا کرنا کہ انشاءاللہ. سیدنا صدیق اکبر کو نبی نے زمین پر
جنت کا مزدہ عطا کیا، لیکن فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ چھوٹے سے پرندے کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے تو آپ جواب دیتے کاش کتنا اچھا ہوتا میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں ایک پرندہ ہوتا کہ یہاں وہاں شاخوں پر اڑتا پھرتا اور قیامت کے دن مٹی میں تبدیل کر دیا جاتا، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تنکا اٹھا کر روتے، ارے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قیامت میں اللہ سب سے پہلے میرے عمر سے مصافحہ فرمائے گا، وہ عمر فاروق اعظم کے جو نبی کی بارگاہ میں مشورہ دیتے اور اللہ اس کو قرآن کی آیت بنا کر محبوب پر نازل فرماتا، وہ عمر جس کے بارے میں خود امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر کی زبان سے حق بولتا، وہ عمر فاروق اعظم تنکا اٹھا کر روتے اور یوں کہتے کاش کتنا اچھا ہوتا عمر کی ماں نے اسے جنا نہ ہوتا، میں تنکا ہوتا، ہوا مجھے اڑائے اڑائے پھرتی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا گیا آپ کہتے کاش کتنا اچھا ہوتا میں ابو درداء بن کر پیدا نہ ہوتا، میں مینڈا بن کر پیدا ہوتا کہ لوگ مجھے ذبح کرتے، میرے گوشت کو پکا کر کھا جاتے، سالن کو پی لیتے، کم سے کم قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب تو نہ دینا پڑتا۔ اللہ اکبر، یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کو جنت کے مالک و مختار نے جنت کی گارنٹی دی۔ آج ہم پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار، کس غلط فہمی کا؟ ہماری قوم کی اکثریت تو سمجھتی کہ زردہ حلوہ پلاؤ بریانی کھا کے جنت میں چلے جائیں گے، محرم کا شربت پی لو، جتنا پی لو گے اتنا بلند مقام ملے گا جنت میں، یہ دیگے لے جائیں گے، یہ ڈرم لے جائیں گے، یہ نیاز و فاقے چادر لے جائیں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہاں اس پر ثواب ہے، یہ باعث برکت ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے معاملات میں شامل ہے اور یہ سب ثابت ہے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن اگر فرائض و واجبات کو چھوڑو گے، دین کی اصل کو چھوڑو گے تو کیا بتاؤ یہ چیزیں بھی کام ہیں؟ یہ چیز سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس بندے پر فرض کا قرض باقی اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا، توجہ ہے نا، جس پر فرض کا قرض باقی اللہ نوافل کو قبول نہیں کرتا۔ ہم جتنی چیزیں کرتے ہیں اس کا شمار تو نفل میں بھی نہیں ہے، مباح میں، مستحب میں، ہم وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جنتی ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں ایک ایک کر کے بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر دیتے، صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیتے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے دل میں خوف خدا بھی، تقویٰ بھی، عشق رسول بھی، فکر آخرت بھی، یہاں تک کہ وہ پوری رات اللہ کے سجدے کرتے تھے اور اس کے باوجود دن آتا تو خوف خدا میں سوکھے پتوں کی طرح کانپا کرتے تھے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں اس لیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا تو نہیں ہو گیا۔ اللہ، آپ ذرا سوچیں ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ کہتے میں روزانہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے میری ناک ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی، میرا چہرہ کالا تو نہیں پڑ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم طواف کعبہ کر رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک نوجوان غلاف کعبہ سے لپٹ کر گریزاری کر رہا ہے، رو رہا اور رو کر صرف ایک دعا، مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ فرماتے اس کی دعا میں اتنا درد تھا، اس کی دعا میں اتنا درد تھا کہ طواف کرنے والے تباہ ہوئے۔ ہر آدمی جو اپنے لیے دعا کر رہا اب چھوڑ کر اس جوان کے لیے دعا کرنے لگا، لوگ اس کے لیے دعا کر رہے تھے، اس کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ کہتے جب اس نے غلاف کعبہ کو چھوڑا میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کون، کتنا بڑا پاپی، کیا پاپ کیا۔ کہتے اس کے چہرے پر نقاب تھا، میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، وہ مکے کی ایک گلی کی طرف چلا، میں اس کے پیچھے ہو لیا،
بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. کہتے چہرے سے نقاب کا کیا ہٹنا تھا, میرے پیروں تلے زمین پھٹ گئی. وہ خلاف کعبہ سے لپٹ کر رونے والا وقت کا کوئی گناہ گار نہیں تھا, امام حسین کے بیٹے عابد بیمار امام زین العابدین. آپ سوچیں جن کے گھر سے جنت بڑھتی, ارے جن کے باپ دادا جنت کے سردار, ان کے خوف خدا کا یاد ہے, ان کے خوف خدا, اور ہم پتہ نہیں کس غفلت کا شکار. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان ہوں. آئیے میں آپ کو ایک جوان کا واقعہ سناتا ہوں. 17-18 سال کے جوان ایک صحابی حضرت سالبہ بن عبد الرحمن ان کا نام, سالبہ بن عبد الرحمن حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے, اکثر حضور کی محفل میں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے, حضرت سالبہ بن عبد الرحمن فوراً دوڑ جاتے تھے خدمت کی. آقا کو کچھ منگانا ہو, کسی کو بلانا ہو, انہیں کو آقا حکم دیتے وہ فوراً دوڑ جاتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانے کے لیے ان کو بھیجا. وہ مسجد نبوی شریف سے نکلے, مدینے کی گلیوں کی طرف چلے. دوپہر کا وقت تھا, ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اچانک ہوا کے ایک جھونکے نے ایک گھر کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو اڑایا. جیسے ہی پردے کا اڑنا تھا, حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کی نظر اتفاق سے اس گھر کے دروازے کی طرف پڑی. دروازہ کھلا تھا, پردہ اڑ گیا. آپ نے دیکھا تو اندر کوئی عورت کپڑے بدل رہی. جیسے ہی نظر اس عورت پر پڑی, فوراً جو ہے آپ نے اپنی نگاہوں کو شرم سے جھکا لی, نظروں کو سر کو جھکایا, اور جھکاتے ہی دل میں خیال آیا کہ آج یہ میں نے کیا کر دیا, حضور نے مجھے کہاں بھیجا تھا اور یہ میں نے کیا کیا. اب فوراً ہی دل میں خیال آیا میں تو اب اپنے آقا کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں تھا, اب میں حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں. فرمایا کہ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن 16-17 سال کا جوان مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح دوڑنے لگا. اب میرا پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا, اب میں تو حضور کے پاس جانے کے لائق نہیں رہا. فرمایا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وقت گزرتا رہا, واپس نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا. کہا جاؤ جا کر دیکھو وہ کہاں رہ گئے, لوٹے کیوں نہیں. جسے بلانے گئے تھے وہ بھی نہیں آیا, اور جو بلانے گیا تھا وہ بھی نہیں آیا, گئے کہاں. جب دونوں حضرات آئے, ڈھونڈا, جس کو بلانے بھیجے تھے اس کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو آئے. حضرت سالبہ کے گھر گئے تو کہا میرا بیٹا تب تک لوٹا نہیں. پورے مدینے میں چھان دیا, کہیں پتہ نہیں چلا. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا سالبہ کا کوئی عطا پتہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ کل تلاش کرنا. دوسرے دن بھی ڈھونڈا, کوئی پتہ نہیں. تیسرے دن بھی ڈھونڈا, کوئی پتہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا سالبہ گئے کہاں. سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہا مدینے کے باہر جا کر ڈھونڈو. مدینہ منورہ کے باہر جا کر تلاش کیا, 1 دن 2 دن. فرمایا کہ چند دنوں کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم کو ایک چرواہا ملا, مدینے کی سرحد پر ایک چرواہا ملا. آپ نے اس سے فرمایا تو نے سالبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا. اس چرواہے نے کہا میں انہیں پہچانتا نہیں. حلیہ بیان کیا, کہا ایسے جوان کو میں نے دیکھا نہیں, البتہ ایک لڑکا ہے پہاڑ کی اس چوٹی پر بیٹھا, چند دنوں سے رو رہا. کون ہے, کہاں سے آیا, کیوں روتا ہے, کچھ پتہ نہیں, بس روتا جاتا ہے. اور اس کی آواز میں اتنا درد کہ میری بکریاں اگر اس طرف جاتی ہیں تو بھٹک جاتی, چارہ چرنا چھوڑ دیتی. صبح کا وقت ہوتا ہے, پہاڑی سے نیچے اتر کر میرے پاس آتا ہے, میں تھوڑا سا دودھ بکریوں کا دودھ کر دیتا ہوں, وہ پیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, کسی بات کا جواب نہیں دیتا. کیوں روتا ہے, کہاں سے آیا, مجھے اب تک پتا نہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ سالبہ بن عبد الرحمن. آپ نے چرواہے سے کہا کہ کل صبح جب وہ نوجوان آئے تو تم اسے دودھ مت دینا, بلکہ اس کو کسی بہانے سے روکنا اور ہمیں اطلاع کرنا. چرواہے نے وعدہ کر لیا. اب اگلے دن جب وہ پہاڑی سے نیچے اتر کر آئے, اس چرواہے نے انہیں بٹھایا کہ تھوڑی دیر رکو, میں ابھی دودھ دو کر دیتا ہوں, اور جا کر مدینے میں خبر کر دیا.
سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا سلمان فارسی آئے، آ کر دیکھا تو حضرت سالبہ بن عبد الرحمان تھے، لیکن حال کیا تھا جانتے ہو؟ چند دنوں پہلے نکلے تھے تو 16-17 سال کے خوبصورت جوان تھے، جس ہڈا کٹا تندرست توانا، لیکن چند دنوں کے بعد حال یہ تھا رو رو کر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے، سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا سالبہ یہ کیا حال ہے تمہارا، دیوانے ہو گئے ہو، آخر ایسا کیا ہو گیا جو اتنا روتے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اے عمر فاروق اعظم مجھ سے نہ پوچھے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں نبی نے بلایا ہے۔ عرض کرتے میں نبی کی بارگاہ میں جانے کے لائق ہی نہیں رہا، میں آقا کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ عمر فاروق اعظم نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، آخرکار عمر فاروق اعظم مدینے آتے ہیں، حضور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب آقا پہنچے تو جانتے ہو حضرت سالبہ بن عبد الرحمان کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکے تھے، زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ آقا آتے ہیں، اپنے غلام کے سرہانے بیٹھتے ہیں، ان کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جب سالبہ نے محسوس کیا کہ کسی نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے تو سوچا شاید میرا باپ آیا ہوگا، میرا کوئی رشتہ دار آیا ہوگا۔ سالبہ نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی، اب جب آنکھ کھولی تو سامنے جو چہرہ تھا وہ باپ کا چہرہ نہیں تھا، وہ رحمت للعالمین آقا کا چہرہ تھا، وہ انبیاء کا چہرہ تھا۔ حضرت سالبہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، فوراً تڑپ اٹھتے ہیں، پوری طاقت لگا کر اپنے سر کو جھٹکتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میرا سر اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھ سکوں، آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دیں، آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دیں۔ آقا فرماتے سالبہ بس اب رونا بند کر دے، اے سالبہ جس گناہ کو تو یاد کر کر کے روتا ہے، ارے تجھے خبر بھی نہیں ہے اللہ نے تیرے گناہ کو کب کا معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تیرے اس نظر کا اٹھنا معاف فرما دیا ہے۔ حضرت سالبہ نے جب یہ سنا آپ مسکرانے لگتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سالبہ بتاؤ اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ حضرت سالبہ عرض کرتے ہیں آقا اب ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے بدن میں چینٹی چل رہی ہو، پورے بدن میں چینٹی رینگتی ہو۔ آقا نے فرمایا سالبہ تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، اب تم ہم سے رخصت ہونے والے ہو۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، آپ کی روح کو فرشتوں نے نکال لیا، روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کو اٹھا کر لایا گیا مدینہ منورہ میں، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ تیار کر کے چند صحابہ اکرام آپ کے جنازے کو کاندھے پر لے کر مسجد نبوی شریف سے روانہ ہوتے ہیں، لے جا کر دفن کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ جب صحابہ لے کر جا رہے تھے تو چند لوگ ساتھ تھے جنازے کے، لیکن جانتے ہو میرے نبی کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں سالبہ بن عبد الرحمان کے جنازے میں امام الانبیاء اپنے پیروں کے بل نہیں اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آقا جب پنجوں کے بل چل رہے تھے عمر فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، عرض کرتے ہیں آقا سالبہ کے جنازے میں اتنا مجمع تو نہیں ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عمر تمہیں نہیں معلوم ہے، دراصل آج سالبہ نے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سالبہ کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتوں کو اتارا ہے، 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں آپ سوچیں وہ 16-17 سال کا جوان تھا اور کیا خوف خدا کا عالم ہے، غلطی سے نظر پڑ جائے کسی غیر محرم کے جسم پر تو اتنا تڑپتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں کہ امام الانبیاء ان کے سر کو اٹھا کر گود میں رکھتے ہیں، ان کو اللہ کے محبوب خود جو ہے توبہ کی قبولیت کا پروانہ اور خوشخبری سناتے ہیں، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ اور آج ہماری قوم کا جوان پوری رات پب جی کھیلتا ہے، پوری رات واٹس ایپ پر لگا رہتا ہے، پوری رات ٹک ٹاک کے ویڈیو دیکھتا ہے، پوری رات جو ہے آوارہ گردی اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں وہاں غلطی سے نظر پڑ گئی تو یہ عالم تھا توبہ کا، اور یہاں تو ڈھونڈتے ہیں یوٹیوب پر کچھ مل جائے تو دیکھ لیں، فیس بک پر کچھ مل جائے تو دیکھ لیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں گناہ پر گناہ کرنے کے بعد بھی، نافرمانی پر نافرمانی کرنے کے
بعد بھی ہمیں نہ قبر کا خیال آتا ہے، نہ محشر کی یاد آتی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خیال آتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہمارے دلوں سے خوف خدا بھی ختم ہو گیا، ہمارے دلوں سے فکر آخرت بھی ختم ہو چکی۔ آج میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اگر گرمی تھوڑی سی بڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، سردی تھوڑی سی بڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر بارش زیادہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج یہ دنیا کی معمولی معمولی تکلیفیں ہمارا جب یہ نرم نازک بدن برداشت نہیں کر پاتا ہے، جب قبر میں جائیں گے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب مسلط کر دیا جائے گا تو یہ بدن وہ عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ آپ ذرا سوچیں کہ میدان قیامت میں جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، ہم آخر اس رسوائی اور ذلت و تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیغمبروں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ بندے مومن کی نظر دنیا پر نہ ہو بلکہ بندے مومن کی نظر اپنی آخرت پر ہونی چاہیے۔ اپنی سوچ اور فکر میں آخرت کو شامل کر لیں، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی قبر کو یاد رکھیں، ہمیشہ میدان قیامت کی جواب دہی کو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی جہنم اور جنت کو یاد رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیغمبروں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما، ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ گزرا، عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا اس بچے کو پہچانتی ہیں؟ اس کے والدین کو پہچانتی ہیں؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ فرماتی نہیں میں پہچانتی تو نہیں، لیکن میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب اس بچے کو قبر میں اتارا جائے گا اور قبر اس کو دبانا شروع کرے گی، تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ آخر قبر کے دباؤ کو کیسے برداشت کرے گا، اس کا نرم نازک بدن کیسے دباؤ کو برداشت کرے گا۔ بس میں وہ سوچ کر رو رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا قبر ہر مرنے والے کو دباتی ہے، سنا ہے نا؟ نیک ہو بد ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، قبر ہر ایک کو دباتی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے انتقال کے بعد آپ کو قبر میں اتارا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرے آقا بے ساختہ پکار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے کچھ قرار آیا نبی پہلے بے چین ہوئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے بعد حضور کو کچھ سکون اور قرار آیا۔ آقا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیا کیا؟ خلاف معمولی عمل؟ آقا اس کی وضاحت فرما۔ میرے نبی فرماتے جب میری بیٹی کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے میری بیٹی کو دبانا شروع کیا، قبر نے میری بیٹی کو دبانا شروع کیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی بیماری یاد آ گئی، مجھے اپنی بیٹی کی کمزوری یاد آ گئی، مجھے اپنی بیٹی پر رحم آ گیا کہ آخر میری بیٹی قبر کے دباؤ کو کیسے برداشت کرے۔ آپ سوچیں نبی کی بیٹی ہیں اور قبر انہیں بھی دبائے، خود آقا فرما رہے ہیں، وہ ہمارا اور آپ کا قبر میں کیا بنے گا کیا ہم جانتے ہیں؟ آج لوگوں نے چرسیوں کو اپنا پیر بنا رکھا، سٹے کا نمبر بتانے والوں، رات بھر قوالی سنے گا، نہ عشاء پڑھے گا نہ فجر پڑھے گا، وہ پیر ہے اور لوگ اس کے مرید ہیں، دکانداری بھی زور شور میں چل رہی اور سمجھتا ہے کہ پیر مجھ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ پیر، یہ قوالیاں سننے سے جنت ملے گی، یہ چرس چلم کے گانجے کے دم مارنے سے جنت ملے گی۔ لوگ پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی بیماری کمزوری یاد آ گئی، اس پر میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، اسے یاد کر کے اللہ نے میری بیٹی پر رحم فرمایا اور قبر کے دباؤ کو کم کر دیا۔ تو اس پر میں نے اللہ کی تعریف کی اور میں نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیغمبروں،
تو ہماری نظر بھی آخرت پر ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اب آخر میں ایک بات عرض کروں گا، بابا فرید گل شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک نوجوان کے واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ایک نوجوان عابد تھا، پوری رات عبادت کرتا، اچانک وہ بیمار ہوا، ایک دن 2 دن 3 دن بیماری دور نہ ہوئی تو اپنی ماں کو بلایا اور اپنی بوڑھی ماں کو بلا کر کہتا ہے کہ ماں میں تجھے 3 باتوں کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، اب لگتا ہے یہ بیماری مجھے ساتھ لے کر جائے گی، اب شفا نہیں ملی، ماں میں تجھے مرنے سے پہلے 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا باتیں بتا؟ تو کہتا ہے ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو خبر مت کرنا، اگر لوگوں کو بتائے گی کہ میرا انتقال ہو گیا تو لوگ خوش ہوں گے کہ ایک گناہ گار مارا گیا، ایک پاپی مرا، دھرتی کا بوجھ کم ہوا، مولا اے ماں تو کسی کو بتانا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، جبکہ ماں جانتی کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اور کیا بتا؟ اس نے کہا ماں یہ رسی کا بندہ دے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس رسی کو میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے گھر کے چاروں طرف کونوں میں کھینچنا، میری لاش کو پکڑ کر کھینچنا اور کھینچ کر کہنا اللہ کے نافرمان کا یہی انجام ہوتا ہے، اللہ کے باغی کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ماں جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میری قبر پر کھڑے ہو کر میری بخشش کی دعا کر دینا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے جنت مل جائے، لیکن مجھے یقین ہے اگر تو دعا کرے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ تیرے سفید بالوں پر رحم کر کے مجھے معاف فرما دے گا، مجھے بخش دے گا۔ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے سے وعدہ کر لیتی کہ بیٹا ٹھیک ہے تو جو بھی کہہ رہا ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ ماں نے تسلیم کر لیا، مان لیا، اور میں کہ چند دنوں کے بعد بیٹے کا انتقال۔ اب جب بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں نے گاؤں والوں کو نہیں بتایا، پہلی وصیت پر عمل کیا۔ اس کے بعد ماں نے نہ چاہتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسی اٹھائی اور رسی اٹھانے کے بعد اس کا فندہ بنایا، آگے بڑھ کر بیٹے کے سر میں گلے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ ابھی قریب ہی پہنچی تھی کہ غیب سے آواز آتی ہے اے عورت پیچھے ہٹ جا، اے عورت پیچھے ہٹ جا، اے عورت پیچھے ہٹ جا۔ اللہ کے محبوبین کے ساتھ کیا کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ کیا نیکوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اے عورت تجھے پتا نہیں ہے یہاں موت کے فرشتے نے تیرے بیٹے کی روح کو نکالا اور وہاں رب نے تیرے بیٹے کو جنت کا دولہا بنا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی خوف خدا میں رویا کرتے، جو نیکیاں کر کے بھی کہتے کہ مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہاں کچھ نہ ہو کر بھی ہم کہتے ہم تو جنتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے، ہم سے پہلے تو جنت میں کوئی جانے والا ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغاموں کو اپنی آخرت کی تیاری میں لگیں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنے آپ کو فرائض و واجبات کا پابند بنائیں، اور ساتھ ہی میں آپ تمام سے جو یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، جو طالب علم ہیں، آپ یہاں سے نکلنے کے بعد جہاں بھی جائیں لوگوں کے سامنے حق پیغام پیش کرنے کی کوشش کریں، ان کو صحیح دین کی دعوت دیں، ان کے دل میں صحیح طور پر اللہ کا خوف، نبی کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغاموں، آپ ہرگز یہ نہ کریں کہ جو آپ کو بلاتا ہے اس کے من کی بات آپ کریں، کہ جس نے بلایا اس کے اعتبار سے آپ گفتگو کریں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ برا مت مانیے گا، آج بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں نا، بات منوانے کے لیے نہیں کرتے، اپنی ذات منوانے کے لیے کرتے۔ ایک تقریر کے بعد مجھے اور 2-4 تقریریں اور جلد سے مل جائیں اور مجھے لوگ دعوت دیں اور مجھے بلائیں، اور پھر کوشش یہی ہوتی کہ لفاظی ہو، جذباتی گفتگو ہو، نعرے والی بات ہو، ایسی بات ہو جو کانوں کو چسکا دے، کانوں کو مزہ آئے۔ میرے پیارے آقا کے پیغاموں، آپ جانتے ہیں ایک بزرگ نے کتنی پیاری بات کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 1 گھنٹے تقریر کی اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 کا مجمع موجود تھا، اور تم نے 1 گھنٹے کی تقریر میں کچھ بھی قوم کو نہیں دیا، تو تم نے اپنا 1 گھنٹہ نہیں بلکہ تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے۔ تم نے قوم، آج بیٹا باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آج چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات سننے کو تیار نہیں،
آج شاگرد استاد کی بات سننے کو تیار نہیں، آج بیوی شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اگر آپ کی بات سننے کے لیے کوئی آ کر بیٹھ جاتا تو پھر ایسی باتیں بتاؤ جس سے اس کی زندگی بدل جائے، ایسی باتیں بتاؤ جس سے اس کی آخرت سمجھ جائے۔ ایسا نہیں کہ بس کانوں کا چسکا ہو اور آخرت کا سودا ہی نہ ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں اور اسی کی فکر میں لگے رہیں، اسی کی تیاری میں لگے رہیں۔ ایک آخر میں بات عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ذہن میں آ گئی، اجازت ہو تو بتاتا چلوں۔ اجازت؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فکر آخرت ہی یاد دلانے کی میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے صحابیوں، مجھے بتاؤ کہ تم اپنی موت کو اپنے سے کتنا قریب پاتے؟ تو کسی نے عرض کیا تھا، آقا جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو فجر میں واپس آنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی میں نہیں جانتا، میں عشاء کی نماز کو آخری سمجھ کر پڑھ لیتا۔ دوسرے نے کہا، آقا میں جب فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہوں تو ظہر میں واپس مسجد آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا میں نہیں جانتا، میں موت کو اتنا قریب پاتا ہوں اپنے سے۔ تیسرے نے ظہر عصر کی بات کی، چوتھے نے عصر مغرب کی، پانچویں نے مغرب عشاء کی بات کی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا کہ ہم موت کو خود سے اتنا قریب پاتے۔ جب سارے بیان کر چکے تو جانتے ہو نبی نے کیا فرمایا، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، اسی طرح ظہر عصر عصر مغرب مغرب عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارا نبی اپنی موت کو اپنے سے کتنا قریب پاتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا۔ میں موت کو خود سے اتنا قریب جانتا ہوں، اتنا قریب مانتا ہوں۔ آپ سوچیں، میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے پاس سوائے جن کے کسی اور کے پاس موت کا فرشتہ اجازت لے کر نہیں آیا۔ میرے نبی کے پاس آیا تو اجازت لے کر آیا کہ اجازت ہو تو آؤں ورنہ جاؤں۔ وہ فرماتے میں موت کو اتنا قریب پاتا ہوں، اور آج ہم غافل ہیں، ہمیں موت کا خیال ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ابھی تو دادا بھی زندہ ہے، ابا بھی باقی، بڑے ابا بھی، چاچا بھی، تو پہلے فرشتہ آئے گا موت کا، دادا کو لے جائے گا، اس کے بعد بڑے ابا جائیں گے، پھر ابا جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے چاروں چاچا جائیں گے، پھر میرا نمبر آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ارے کورونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا 68 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا، 22 سال کا جوان بیٹا چلا گیا ہے۔ تو آنے میں تو ترتیب ہے میرے بھائی، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ جانے میں ترتیب ہے، آنے میں تو یقیناً دادا ہی پہلے آئے، پھر ابا آئے، پھر میں آیا تھا، لیکن جانے میں ہو سکتا ہے کہ ابا بھی رہے، دادا بھی رہے، پہلے میرا ہی نمبر آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاریوں کی میرا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔